وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اب اس کے دو معنی بلکہ تین معنی ہیں بچانے کے۔ یہاں جو ذکر ہوا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، منع کرتی ہے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں، یہ ٹول ہے، اس کی تاثیر یہ ہے کہ یہ آپ کو برائی سے بچا لے گی۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ یہ تاثیر نہیں ہے، یہ تقاضا ہے۔ یہاں جو فرمایا جا رہا ہے نا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نمازی جب نماز قائم کرے گا نا، اقیم الصلاۃ، پہلے حکم ہے نماز قائم کرو، پھر فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز قائم کرو، اور نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ کیا مطلب؟ جب تم نماز قائم کرو گے تو اس میں یہ شامل ہے کہ بے حیائی اور برائی سے رکو، یہ تقاضا ہے اقیم الصلاۃ کا۔ پہلا معنی تاثیر ہے کہ جو نماز قائم کرے گا وہ بچ جائے گا، یہ بھی معنی درست ہے۔ دوسرا معنی یہ کہ یہ تقاضا ہے، اقیم الصلاۃ کا تقاضا ہے کہ نماز قائم کرو۔ جب نماز قائم کرو گے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز کا تقاضا یہ ہے کہ بے حیائی اور برائی سے کاموں سے بچو۔ اور تیسرا معنی یہ ہے، اور تینوں معنی اپنی اپنی جگہ پہ درست ہیں، نماز پڑھنے کا تقاضا ہے۔ دیکھیں ایک نمازی آدمی برائی کرے نا تو معاشرہ اس کو زیادہ برا سمجھتا ہے، بے نمازی کرے وہ کہتے ہیں بے نمازی تو یہ کام کر لے، یار تم نے نمازی ہو کے یہ کام کیا۔ تو یہ ایک ڈیٹرنس ہے کہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو تقاضا ہے اس کا، جیسے کوئی شخص بغیر داڑھی کے ہو، وہ جو مرضی حرکتیں کرتا پھرے، کوئی نہیں بولتا۔ جب وہ داڑھی والا کوئی شخص کوئی حرکت کرے تو کہتے ہیں لو داڑھی رکھی ہوئی ہے اور یہ حرکتیں کر رہا۔ تو داڑھی کی تاثیر یہ ہے کہ یہ ان حرکتوں سے باز آ جائے، یہ بھی درست ہے، اور داڑھی کا تقاضا یہ ہے کہ ان حرکتوں سے باز آئے، یہ بھی درست ہے۔ جس کی داڑھی ہے نا اس کا اخلاق بہترین ہونا چاہیے، اس کو بے حیائی سے بچا ہوا ہونا چاہیے، اس کو منکر سے بچا ہوا ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو نمازی ہے، یہ نماز کا تقاضا ہے کہ نمازی کو بے حیائی سے اور برائی سے بچا ہوا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر وہ نہیں بچتا تو اس کا مطلب ہے وہ نمازی ہونے کا تقاضا نہیں پورا کر رہا۔ تو جس طرح داڑھی رکھ کے کوئی شخص اس کا تقاضا پورا نہیں کرتا تو وہ زیادہ برا ہے، اسی طرح جو نماز قائم کر کے اس کا تقاضا نہیں پورا کرتا، برائی تو برائی ہے، لیکن نمازی جو تقاضا پورا نہیں کرتا وہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور تیسرا اس کا مفہوم یہ ہے، یعنی ایک پہلا مفہوم تاثیر ہے، دوسرا مفہوم تقاضا ہے، اور تیسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ نماز ویسے ہی منع کرتی ہے جیسے اللہ نے منع کیا ہے۔ آگے سے بندہ ڈھیٹ ہو، اس نے نہ ماننا ہو تو وہ الگ بات ہے، نماز تو منع کرتی ہے۔ یعنی ایک دفعہ آپ نماز پڑھیں، آپ کے دل کے اندر برائی کے خیالات کم ہو جاتے ہیں، نیکی کے خیالات زیادہ ہو جاتے ہیں ایک دفعہ نماز پڑھنے سے۔ یہ پھسلن ہے، پھسلن۔ آپ اگر برائی کی طرف جائیں گے تو وہ آپ کو ایسی پھسلن میں مبتلا کرے گی، ایک برائی کریں گے تو اس کے بعد آپ پھسلتے ہوئے دوسری برائی میں چلے گے، پھر آپ دوسری برائی کریں گے تو پھر پھسلتے ہوئے تیسری برائی میں۔ اللہ اکبر۔ شیطان نے سسٹم ہی ایسا بنایا ہے کہ وہ پہلی دفعہ بڑی برائی کا مطالبہ نہیں کرتا، وہ آپ سے چھوٹی سی برائی کا مطالبہ کرتا، جس کے بارے میں آپ کا خیال یہ ہوتا ہے یہ تو برائی کوئی نہیں، یہ خیر ہے، اس کا کیا ہے۔ پھر اگلے سٹیپ پہ وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اب یہاں تک آ گئے ہو، اب تھوڑا سا آگے بھی چلو، یوں سٹیپ بائی سٹیپ اس کو لے کے جاتا۔ یہ پھسلن ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، ایمان اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ،
شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. اور شیطان کے قدم کیا ہیں؟ وہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو لے کے جاتا ہے. وہ جو سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو لے کے جاتا ہے نا، آپ ایک نماز پڑھ لیں، اس نے 10 قدم آپ کو پھسلایا ہوگا نا، آپ ایک نماز پڑھ لیں، آپ کے دل میں خیال پیدا ہو جائے گا کہ یار یہ میں غلط کر رہا ہوں، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ نماز کی تاثیر ہے. آپ پڑھ کے دیکھ لیں، نماز پڑھنے سے پہلے اپنے خیالات دیکھیں اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے خیالات دیکھیں. اللہ اکبر. اس سے یہ گویا نماز تقاضا تاثیر بھی ہے، نماز کی تاثیر بھی ہے کہ فحشاء اور منکر سے آپ بچ جائیں. اس کا تقاضا بھی ہے کہ فحشاء اور منکر سے بچیں. اور تیسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ نماز اسی طرح حکم دیتی ہے کہ بچ جاؤ برے کاموں سے، جس طرح اللہ حکم دیتا ہے کہ بچ جاؤ برے کاموں سے. اللہ نے بھی حکم دیا ہے، اللہ کے سارے احکام موجود ہیں نا. اب کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن حکم ہے، پورا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مجموعہ فرامین وہ اللہ کا حکم ہے. اس لیے کہ جو کچھ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا انہوں نے صرف وہی بتایا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات اپنی خواہش سے لوگوں کو نہیں بتائی. ان هو الا وحی یوحی، اوپر سے وحی آتی ہے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا. تو اللہ کے یہ سارے احکام موجود ہیں نا، یہ کرو یہ نہ کرو، سارے احکام موجود ہیں. سارے انسان مانتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے جب لوگ بے حیائی اور برائی میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو حکم دیا یا اللہ تعالیٰ روکتا نہیں ہے. یہ جیسے ہم کہتے ہیں نماز روکتی نہیں ہے، نماز تو روکتی ہے. جیسے اللہ روکتا ہے اور ہم نہیں رکتے، ایسے نماز بھی روکتی ہے. اور اگر ہم نہیں رکتے تو نماز کا قصور نہیں ہے، ہمارا قصور ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی جس طرح نماز کے بارے میں قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ برائی، نماز برائی اور بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اسی طرح قرآن نے یہ بھی بتایا کہ اللہ بھی روکتا ہے. سورہ نحل کی آیت نمبر 90، بڑی معروف آیت. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. اللہ منع کرتا ہے نا، ینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. اللہ بھی منع کرتا ہے تمہیں بے حیائی سے، برائی سے اور سرکشی سے. اللہ منع کرتا ہے تو رکے ہو. یعظکم، اللہ تمہیں نصیحت بھی کرتا ہے، منع بھی کرتا ہے. تو کیا اللہ کی نصیحت پر عمل کر لیا؟ اللہ کے منع کرنے سے رک گئے ہو؟ اور اگر کوئی شخص اللہ کے منع کرنے سے نہیں رکتا تو اس میں اللہ کے حکم تک کوئی قصور نہیں ہے نا، قصور تو انسان کا ہے. اسی طرح جیسے اللہ منع کرتا ہے ایسے نماز منع کرتی ہے. نماز منع کرتی ہے، روکتی ہے. آپ اگر نماز پڑھیں تو دل کے اندر، دماغ کے اندر، پورے جسم کے اندر، برائی کی تحریک کے اندر ایک دم فرق پڑتا ہے. شیطان نے جو آپ کو 10 دن لگا کے برائیوں کی طرف اس نے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ دھکیلا ہو یا پھسلایا ہو، آپ اللہ کے سامنے جھک جائیں، یا اللہ میں بے بس. اللہ کے سامنے بے بسی کا اظہار تو کریں. اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کے اللہ سے پناہ تو مانگیں. بس جب آپ پناہ مانگیں گے تو نماز فوراً آپ کے دل و دماغ کے اندر ایک ایسی ہلچل مچا دے گی کہ وہ جو سارا کام کیا ہوا شیطان کا ایک دم ختم ہو جائے. اس نماز کے اوپر ایک اور نماز پڑھیں، اس نماز کے اوپر ایک اور نماز پڑھیں. اور نماز کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری خشوع و خضوع پیدا نہیں ہوتا، توجہ نہیں ہوتی. تو اس کا علاج کیا ہے؟ نماز کے اندر خشوع و خضوع اور توجہ پیدا کرنے کا علاج بھی نماز ہے. آپ 2 رکعت پڑھیں، نہیں توجہ ہوئی، نہیں تسلی ہوئی تو 2 رکعت اور پڑھ لیں. پھر نہیں تسلی ہوئی 2 رکعت اور پڑھ لیں. اور یقین کریں آپ کو ایک دفعہ 2 رکعت پڑھیں گے تو زیادہ سے زیادہ 1 آدھ دفعہ اور پڑھنے کی ضرورت پڑے گی. اس کے بعد آپ کی ایسی توجہ ہوگی کہ آپ کا دل خوش ہو جائے. سبحان اللہ.
لیکن جب وہ پہلی دفعہ توجہ نہیں ہوتی تو بندہ چھوڑ دیتا ہے، مطلب کہتا ہے بس نماز کا فائدہ کوئی نہیں نا۔ یہی تو ٹول ہے، اللہ ٹول کے طور پر عطا فرما رہے ہیں کہ تم نے اگر قوت لینی ہے، جتنی ابتلا، جتنی مصیبتیں، جتنی آزمائشیں ہیں آتی ہیں انفرادی اور اجتماعی طور پر، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ٹول ہے، دو ہی تو ٹول ہے، ایک نماز ہے، ایک اللہ کا قرآن ہے۔ ان دونوں کے ساتھ جڑ جاؤ، یہ تمہیں ہر طرح کی ابتلا اور آزمائش میں ڈٹ جانے کی قوت عطا فرمائے۔ کیسے قوت عطا ہوتی ہے؟ ظاہر ہے جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کے احکام کی اتباع کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا، اللہ کے ساتھ جڑاؤ پیدا ہوتا۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز پڑھو میری یاد پیدا ہوتی ہے۔ اور جب اللہ کی یاد پیدا ہوتی ہے تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ خصوصی تعلق پیدا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے انسان کے اندر قائدانہ صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ انسان مختلف آزمائشوں کا ہی مقابلہ نہیں کرنے کے قابل ہوتا، بلکہ اس کے اندر قائدانہ صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر! آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو تہجد کی نماز خاص طور پر آپ کو بتائی گئی تھی، وَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، صرف 5 نمازیں نہیں، یہ تو ہمیں تو 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں نا، بس 5 نمازیں پڑھیں۔ تو جس نے زیادہ کام کرنا ہو پھر اس کو زیادہ نماز پڑھنی پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری امت کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دینا تھا، لہذا اکیلی 5 نمازوں سے کام بنتا نہیں تھا۔ حکم ہوا رات کو بھی نماز پڑھا، اور رات کو نماز کتنی پڑھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ! اور کیسی پڑھتے تھے؟ کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ آپ کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی، ذرا بتائے تو۔ اللہ اکبر! تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس قدر خوبصورت اور خشوع و خضوع کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے نا، لا تسأل عن حسنہم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں نہ پوچھ، بتایا جا سکتا ہی نہیں، ناقابل بیان ہے کہ کس قدر شوق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز ادا کرتے تھے، اور لمبی کتنی پڑھتے تھے۔ وہ ایک دن حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو شوق ہوا کہ میں بھی ساتھ پڑھوں۔ اللہ! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کی، سورہ بقرہ مکمل کر لی، اس کے بعد سورہ نساء شروع کر دی، پھر سورہ نساء مکمل کر کے پھر سورہ آل عمران شروع کر دی۔ اللہ اکبر! تو نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق پیدا ہوتا ہے کہ جس تعلق کے ذریعے سے رہنمائی بھی ملتی ہے، اور گویا وہ جو سہارا انسان ڈھونڈ رہا ہوتا ہے نا دنیا میں، وہ دستگیری فرماتا ہے اللہ کریم نماز کے ذریعے سے اور قرآن کے ذریعے سے۔ سبحان اللہ! یہ تاثیر الگ ہے کہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کنفرم بھی کیا۔ کسی شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں آدمی ہے، رات کو نماز پڑھتا ہے، فَإِذَا أَصْبَحَ سَرَقَ، جب صبح ہو جاتی ہے تو چوری کرتا ہے۔ اللہ! نماز بھی پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کی نماز صحیح نہیں ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز کو تو روکنا چاہیے، اس کو رک جانا چاہیے، یہ فلاں بات ہے، کوئی اور بات نہیں آپ نے فرمایا۔ اللہ! آپ نے فرمایا کہ یہ جو نماز ہے یہ روک لے گی اس کو، اِنَّهُ سَيَنْهَاهُ، یہ نماز جو ہے ان قریب اس کو روک لے گی، جو وہ کر رہا ہے نا نماز اس کو روک لے گی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ
یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو بھی کام غلط ہیں، جو بھی کوئی غلطی کوتاہی ہے، وہ انشاءاللہ نماز اس کو روک لیتی ہے۔ تو تاثیر نماز کے اندر موجود ہے، تقاضا بھی ہے، اور یہ اللہ کا حکم بھی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ کا تو لگتا ہے کہ ہر معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے ذریعے سے حل کرواتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، مسند احمد کے اندر بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتا ہے کان النبی اذا حزبہ امر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی انہیں کوئی کام، کوئی اہم کام درپیش ہوتا، چاہے وہ کوئی کام خوشی کا ہوتا، چاہے غمی کا ہوتا، کوئی کسی قسم کا اہم کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش ہوتا، اذا حزبہ امر، جب بھی آپ کو کوئی کام درپیش ہوتا، صلی، آپ اسی وقت اٹھ کے نماز پڑھ دیتے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا ایک پورا جامع پروگرام ہے نماز اور قرآن کا، جو اللہ کریم نے عطا فرما دیا کہ آزمائشیں، مصیبتیں آتی رہتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو کچھ کتاب میں سے آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، آپ اس کو پڑھتے بھی رہیں، اس کے اوپر عمل بھی کرتے رہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز آپ کو برائی اور بے حیائی سے بھی روک لے گی، روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ اکبر۔ دیکھیں جب آپ نے مدد لینی ہے نا، سہارا لینا ہے، تو سورہ بقرہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنی ہے تو مدد حاصل کرنے کے لیے صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اب صبر بھی غیر مرئی چیز ہے، کوئی نظر نہیں آتا کہ فلاں شخص نے صبر کیا۔ نماز بھی ایک عمل ہے، اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے تعلق قائم ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کیسے قوت عطا فرماتا ہے، یہ بھی ایک غیر مرئی تاثیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر رکھی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کی جائے نماز اور صبر سے تو اللہ تعالیٰ مدد دیتا ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر تو بہت بڑی چیز ہے۔ یہ جو اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ دو معنی ہیں۔ ایک تو اللہ کا ذکر کرنا، کہ جیسے انسان یعنی بندے کا اللہ کا ذکر کرنا، ذکر کا مطلب ہے یاد کرنا، اور یاد کے معنی یاد دو طرح سے ہوتی ہے۔ ذکر ایک زبان سے ہوتا ہے اور ایک دل سے ہوتا ہے، اور اصل میں ذکر زبان اور دل کا مشترکہ عمل ہے۔ اگر دل میں انسان یاد کر رہا ہو، زبان سے نہ یاد کر رہا ہو، تو یہ ناقص ذکر ہے۔ اگر صرف زبان سے کر رہا ہو، دل سے نہ کر رہا ہو، تو یہ بھی ناقص ذکر ہے۔ کامل ذکر یہ ہے کہ دل سے بھی یاد کر رہا ہو اور زبان سے بھی یاد کر رہا ہو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے انا مع عبدی اذا ذکرنی، جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ بلکہ فرمایا وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ، جب اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں نا تو میں اس وقت اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب ہے ہونٹوں کا ہلنا یہ ذکر میں شامل ہے۔ ذکر کرتے ہوئے ہونٹ ہلنے چاہیے، اور ہونٹ اگر ہلتے ہیں تو ساتھ دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی یاد ہونی چاہیے، کیونکہ حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں وہ یہ کہ جب یہ دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو دل میں یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور جب یہ محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس بہتر محفل یعنی فرشتوں کی محفل میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ایک تو ہے بندے کا اللہ کا ذکر کرنا، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ ایک تو جو انسان نماز کے اندر اللہ کا ذکر کرتا ہے، گویا اسی کی تشریح کی جا رہی ہے کہ جب آپ نماز میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوں وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کوئی چھوٹی چیز ہے؟
یہ بہت بڑی چیز ہے. اقم الصلاۃ لذکری، نماز اللہ کی یاد کے لیے ہے. تو آپ نے جو نماز کے اندر ذکر کیا اس کو اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے تمہیں جو عطا ہوئی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، وہ ذکر جو آپ نے نماز کے اندر کیا. ایک معنی تو اس کا یہ ہے، گویا یہ پچھلی آیت کی یا پچھلے جو الکلمات ہیں اسی کی تشریح ہے. دوسرا اس کا معنی ہے وہ ذکر جو کرتا تو بندہ ہی ہے اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن نماز کے علاوہ کرتا ہے. صرف نماز پڑھ کے آپ چلے جائیں اور جا کے آپ ٹھگی مارنی شروع کر دیں، فراڈ کرنا شروع کر دیں، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ جا کے معاملات غلط کرنا شروع کر دیں، جھوٹ بولنا شروع کر دیں اور بددیانتی کا اظہار شروع کر دیں، تو اس کا مطلب ہے اللہ تو آپ کو یاد نہیں ہے. صرف نماز نہیں ہے اللہ کی یاد، نماز بھی پڑھو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. پھر باہر جاؤ، نماز پوری کر لی ہے تو باہر جاؤ، جا کے اپنا رزق تلاش کرو، رزق کے اڈے پہ بیٹھو، کاروبار کرو، نوکری کرنی نوکری کرو، لیکن اللہ کو بہت یاد رکھو. اصل تو وہی یاد رکھنا ہے اللہ کو. اللہ اکبر، وہ یاد رکھو گے لعلکم تفلحون، پھر تم کامیاب ہوگے. کامیابی کے لیے وہ ضروری ہے. لہذا ایک ذکر ہو گیا نماز میں، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، بہت بڑی چیز ہے. ایک یہ کہ نماز کے علاوہ بھی، نماز کے علاوہ جو ذکر ہے نا، ویسے تو ذکر کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن اس کا کم از کم معیار یہ ہے، کم از کم معیار یہ ہے کہ جو صبح و شام کے اذکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں وہ کیے جائیں، اور موقع بموقع دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں وہ دعائیں کی جائیں. یہ کم از کم معیار ہے اللہ کے ذکر کا نماز کے علاوہ. ایک تو نماز اللہ کا ذکر ہے، اور دوسرا نماز کے علاوہ صبح و شام کے اذکار اور موقع بموقع دعائیں. اللہ، کون سا موقع ہے جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں سکھائی؟ گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا، کھانا شروع کرنے کی دعا، کھانا مکمل کرنے کی دعا، دودھ پینے کی دعا. کوئی دعا ہے؟ بارش آ جائے تو اس کی دعا، بارش نہیں آ رہی تو اس کی دعا، بارش زیادہ ہو جائے تو اس کی دعا. سبحان اللہ، کوئی موقع ایسا نہیں ہے جس کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائی. لہٰذا اگر وہ ساری دعائیں، مجلس میں آپ بیٹھے ہیں تو مجلس کی دعا، مجلس میں بیٹھنے کی دعا بھلا کیا ہے؟ اللہ، مجلس میں بیٹھنے کی دعا یہ ہے کہ جب آپ گپ شپ کی مجلس قائم کیے ہوئے ہو نا، تو اس میں آپ وقتاً فوقتاً اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہیں. اگر تو اللہ کے ذکر کی مجلس ہے، اس میں اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، قرآن پڑھایا جا رہا ہے، حدیث پڑھائی جا رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں، تو بہترین بات ہے، بہترین مجلس تو وہ ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی دنیا داری کی بات کرنی ہے، کوئی اور معاملہ آپس میں کر رہے ہیں، تو کوشش کریں اس میں بھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد اللہ کا ذکر ہو جائے. اللہ خیر کرے، اللہ مہربانی کرے گا، اللہ رحمت کرے گا. کیا اس سے فرق پڑتا ہے؟ اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ دل کی سختی سے انسان بن جاتا. پھر فرمایا کہ مجلس جب مکمل کرو، کوئی بھی مجلس ہو، تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، تو یہ پڑھ لو. تو گویا ہر موقع کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. سبحان اللہ، یہ بہترین ذکر ہے اللہ کا. گویا پہلا معنی اللہ کا ذکر کرنا نماز میں، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، بہت بڑی چیز. دوسرا معنی نماز کے علاوہ اللہ کا ذکر کرنا، بہت بڑی چیز. سبحان اللہ، اللہ کے ذکر سے بڑی کیا چیز ہو سکتی. اور تیسرا معنی یہ ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے. پہلے دونوں معنی ہیں بندے کا اللہ کو یاد کرنا، لیکن یہ تیسرا معنی ہے اللہ کا بندے کو یاد کرنا. ذکر تو یاد کرنا ہے نا، تو یاد ذکر اللہ، اللہ فاعل ہے یہاں، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، یا ذکر اللہ، اللہ کی یاد، اللہ مفعول ہے یہاں پہ. دونوں صورتوں میں، پہلی دو صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات مفعول ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور
تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ بندے کو یاد کر رہا ہے. سبحان اللہ. اگر اللہ بندے کو یاد کر لے تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. جیسے قرآن نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. سبحان اللہ. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. جب اللہ کو یاد کرنے سے اللہ بندے کو یاد کرتا ہے تو اصل چیز وہ ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ کبھی بندے کو یاد کر لے نا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نے بتایا تھا نا کہ بزرگ کھڑے رہے دعا کرتے رہے، اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں، اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں، اللہ ہم تجھ سے راضی. 2-2.5 گھنٹے گزر گئے یہی دعا کرتے، اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں، اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں. اور کچھ بھی نہیں مانگا. 2-2.5 گھنٹے بھائی یہی دعا کرتے رہے، ہاتھ اٹھائے ہوئے، اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں، اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں. دعا مکمل ہوئی تو کسی نے پوچھا حضرت آپ یہ کیا مانگ رہے تھے اللہ سے، یہ کیا کہہ رہے تھے اللہ کو، آپ نے مانگا تو کچھ بھی نہیں. تو انہوں نے کہا میں اللہ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں، اور اس لیے کہہ رہا تھا کہ ایک دفعہ وہ بھی یہ کہہ دے کہ جا میں بھی تجھ سے راضی ہوں تو میرا بیڑا پار ہو جائے. میں اس لیے کہہ رہا تھا اللہ میں تجھ سے راضی ہوں. تو اللہ کو یاد کرو کہ ایک دفعہ اللہ ہمیں بھی یاد کر لے. جب اس نے ہمیں یاد کر لیا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ تو پھر تو موج لگ گئی نا. اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابھی میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا مع عبدی اذا ذکرنی وتحرکت بی شفتا. جب میرا بندہ میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور میرے ذکر میں اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. سبحان اللہ. اس سے بڑی اور موج کیا ہو سکتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے. اور پھر ویسے بھی نماز میں جب انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز اقیم الصلاۃ علی ذکری، اللہ کی یاد کے لیے پڑھنی ہے نا. تو اس کے بھی 2 معنی ہیں. اقیم الصلاۃ علی ذکری ایک معنی ہے کہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے، ایک یہ کہ اللہ کا بندے کو یاد کرنا اس لیے پڑھا کرو تاکہ میں تمہیں یاد کروں. اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو لذکری میری یاد حاصل کرنے کے لیے پڑھو. تو جب انسان نماز پڑھتا ہے تو بھی اللہ بندے کو یاد کرتا ہے. وہ حدیث ذہن میں لے آئیے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو آدھا آدھا تقسیم کر لیا. سبحان اللہ. گویا جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو انسان کو اللہ کی وہ یاد بھی حاصل ہوتی ہے. ایک تو انسان اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، ایک وہ یاد حاصل ہوتی ہے جو اللہ بندے کو یاد فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور اس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اللہ فرماتا ہے بندہ جب کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم. اللہ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی. بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندہ یہ کہتا ہے اور اللہ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کا آپس کا معاملہ ہے. جب اس نے کہا ہے نا ایاک نعبد و ایاک، یہ میرے اور میرے بندے کا آپس کا معاملہ. بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، میرے اور میرے بندے کا آپس کا معاملہ ہے اور میرے بندے نے جو مانگا میں نے اس کو عطا کر دیا. چاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ اللہ فرماتا ہے کہ نماز تقسیم کی ہے، اور تقسیم کرنے کی جو تفصیل بتائی وہ صرف سورہ فاتحہ کی بتائی.
تو اس کا مطلب ہے سورہ فاتحہ ہی نماز ہے۔ یہاں پہ جو بات میں آپ کو والا ذکر اللہ اکبر کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کو اللہ کی یاد حاصل ہوتی ہے، اس سے زیادہ بڑی چیز اور کیا ہو جاتی۔ بندے نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر بندے کی توجہ نہیں ہے، ایک تو یہ کہ بہت توجہ سے کہا، پھر تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر کان بجے حامدنی عبدی، سبحان اللہ، آواز آئی حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد، پوری طرح احساس ہوا کہ میرے اللہ نے مجھے کہہ دیا ہے۔ پھر انسان آگے بڑھا الحمد الرحمن الرحیم، پھر آواز آئی اسنا علی عبدی۔ ایک تو یہ توجہ اور خشوع و خضوع کی بات ہے کہ انسان پوری خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے، لیکن دوسرا اس کا مطلب یہ ہے، آپ یہ بتائیں کہ جب انسان خشوع و خضوع کے ساتھ نہ پڑھ رہا ہو لیکن پڑھ رہا ہو، کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین لیکن توجہ نہیں ہے، تو غلطی کہاں ہے؟ غلطی اس میں ہے نا۔ اور اللہ کی ذات جس نے حامدنی عبدی کہنا ہے وہاں تو غلطی نہیں ہے، غلطی اس میں ہے۔ اللہ کی ذات میں کوئی غلطی نہیں ہے، اور سکھایا بھی اس نے خود ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کے الفاظ کس نے سکھائے ہیں؟ اسی نے سکھائے۔ توفیق کس نے دی نماز پڑھنے کی؟ وضو کرنے کی توفیق کس نے دی؟ نماز پڑھنے کی، جا کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق کس نے عطا پھر؟ سبحان اللہ، اسی نے خود ہی عطا فرمائی۔ اور پھر اس کی رحمت یہ ہے کہ جب انسان وہی الفاظ جو اس نے خود سکھائے ہیں وہ زبان سے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو وہ اس عمل کو انسان کی طرف منسوب کر کے اس کے اوپر رحمت فرماتا ہے، کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی، سبحان اللہ۔ اس سے بڑی یاد انسان کو اللہ کی اور کیا حاصل ہوگی؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، سبحان اللہ۔ لہٰذا نماز جب انسان پڑھتا ہے نا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد وہ بھی حاصل ہوتی ہے جو بندے نے اللہ کو یاد کرنا ہے، اور وہ یاد بھی حاصل ہوتی ہے جو اللہ بندے کو یاد کرتا ہے۔ لہٰذا اس سے بڑی اور کوئی چیز ہے نہیں، انسان اللہ کا ذکر کرے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ لہٰذا اللہ کا ذکر کرنے سے وہ قوت عطا ہوتی ہے، وہ قوت عطا ہوتی ہے جو انسان مصیبتوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں جا رہے تھے نا تو انہوں نے اللہ کا ذکر ہی تو کیا تھا۔ آگ میں پھینکے جانے کے وقت جب موت سامنے نظر آ رہی ہو تو انہوں نے یہ کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جب آپ آزمائش کے وقت، ہر موقع کے وقت اللہ کو یاد کریں گے تو پھر اللہ تو کافی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو بس انسان کو اگر یہ شعور حاصل ہو جائے کہ مجھے اپنے رب سے تعلق بنانا ہے اور وہ اس تعلق کے ذریعے سے میری رہنمائی کرتا ہے اور میری دستگیری فرماتا ہے، اور میں دنیا کے بڑے بڑے کام سارے کر سکتا ہوں، میں اپنی دنیا بھی بہترین کر سکتا ہوں اور آخرت بھی بہترین کر سکتا ہوں۔ یہ دو ٹول اللہ نے مجھے عطا کر دی ہیں۔ اگر یہ انسان کو یقین ہو جائے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ۔ انسان اللہ کا ذکر کرتا رہے، اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں۔ قرآن پڑھنا بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز پڑھنا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ کو سب معلوم۔ اللہ اکبر۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور مباحثہ نہ کرو، جھگڑا نہ کرو اہل الکتاب، اہل کتاب کے ساتھ، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، سوائے اس کے کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے کرو۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے اس کے کہ ان میں سے جو لوگ ظالم ہوئے، جنہوں نے ظلم کیا۔ وَقُولُوا، اور یہ کہو، آمنا بالذی انزل الینا، ہم ایمان لائے اس چیز پر جو ہماری طرف نازل کی گئی، وانزل الیکم، اور جو تمہاری طرف نازل کی گئی، والہنا والہکم واحد، اور ہمارا الہ اور تمہارا الہ ایک ہی ہے، ونحن لہ مسلمون،
اور ہم اسی کے مطیع اور فرمانبردار ہیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو غیر مسلم تھے وہ دو طرح کے تھے۔ مشرکین تھے جو اگرچہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا پیروکار کہتے تھے لیکن تھے وہ پرلے درجے کے مشرک۔ دوسرے وہ تھے جو اہل کتاب تھے، جو اپنے آپ کو یا تو عیسائیت کے ساتھ جوڑتے تھے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، یا پھر وہ اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام موسوی شریعت کے ساتھ جوڑتے تھے، لیکن دونوں صورتوں میں وہ منزل من اللہ علم پر یقین رکھتے تھے۔ یا کہتے تھے تورات ہمارا بیسک جو سورس آف نالج ہے، یا کہتے تھے انجیل ہمارا بیسک سورس آف نالج ہے، لہذا منزل من اللہ ہے، گویا ڈیوائن ٹریڈیشن کے اوپر، الہی یا الہامی رہنمائی کے اوپر یقین رکھتے تھے۔ ان کو کہا گیا یہ اہل کتاب ہے، جو کتاب کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ جو دوسرے مشرک ہیں وہ الگ ہیں، وہ کسی کتاب کے اوپر یقین نہیں رکھتے، ان کا سارا دین خود ساختہ بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے اگرچہ تبدیلیاں بعد میں کر لیں، لیکن بنیادی طور پر ان کی کتاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، لہٰذا ان اہل کتاب کا معاملہ دوسرے مشرکین سے یا غیر مسلموں سے مختلف ہے۔ فرمایا کہ جب آپ ان کے ساتھ بات کرو نا تو بہت نرمی کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ عام جو مشرک ہیں ان کا معاملہ اور ہے، اور جو یہ مشرک ہیں یا یہ غیر مسلم ہیں جو اہل کتاب ہیں ان کا معاملہ اور ہے، ان کے ساتھ بہت ہی احتیاط کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر جو عمومی حکم بھی دیا ہے وہ بھی یہی ہے کہ گفتگو تو بڑی نرمی کے ساتھ کرنی چاہیے، اور جو حکمت کے ساتھ اور مجادلہ احسن کے ساتھ بہترین مباحثہ کرنا چاہیے، بہترین دلائل کا تبادلہ کرنا چاہیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، یعنی عمومی طور پر جو دعوت کا انداز ہے وہ بھی یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ اور دانائی کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ لوگوں کو، یعنی عمومی بات بھی یہی ہے، لیکن یہاں خصوصی طور پر اہل کتاب کا ذکر کیا جا کہ برائی اور نیکی وہ برابر ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، جو برائی ہے اس کو دور کرنے کے لیے نیکی کے ذریعے سے اور اچھائی کے ذریعے سے اس کو دور کرو، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ بہترین دوست بن جائے گا جس کے درمیان آپ کی اور آپ کے درمیان جتنی دشمنی ہوگی، آپ اگر اچھے طریقے سے بات کریں گے، خوبصورت الفاظ کا چناؤ کریں گے، خوبصورت لہجہ رکھیں گے، اچھے طریقے سے بات کریں گے، تو وہ آپ کا دوست بن جائے گا جس کے درمیان آپ کی دشمنی ہے۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، ان کو جب کہا گیا کہ فرعون کے دربار میں جاؤ اور جا کے تبلیغ کرو، تو خاص طور پر یہ کہا، یہ تھے اللہ کے نبی، وہ تھا سرکش اللہ کا، وہ ظالم تھا، انا ربکم الاعلی کہتا تھا، اس کے ساتھ تو جا کے جو مرضی رویہ اختیار کر لیا جاتا، جس طرح کی مرضی سختی کر لی جاتی، لیکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جانا ہے نا اس کے پاس تو جا کے نرمی سے بات کرنی۔ اللہ اکبر، تم دونوں جاؤ اور جا کے اس سے نرمی سے بات کرو۔ اللہ لعلہ یتذکر و یخشی، ہو سکتا ہے نرمی سے بات کرنے کی وجہ سے وہ نصیحت پکڑ لے، ہو سکتا ہے وہ ڈر جائے، اس کو کوئی خشیت کوئی طاری ہو جائے اس کے اوپر، اس کو کوئی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا رعب طاری ہو جائے، تو بات جا کے نرمی سے کرنی۔ لہٰذا ایک تو یہ عمومی اصول ہے کہ نرمی سے بات کرنی چاہیے، لیکن یہاں اہل کتاب کے لیے خاص طور پر کہا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، اہل کتاب کے ساتھ مجادلہ کرنا ہی نہیں، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، سوائے اس کے کہ آپ اچھی بات کریں۔ یعنی خواہ مخواہ آپ سب لوگوں کو یعنی ایک ہی لاٹھی کے ساتھ نہ ہانکتے چلے جائیں نا، تو کسی جگہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ معزز آدمی ہے، کسی جگہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے یہ جاہل آدمی ہے،
جاہل آدمی سے آپ نے ویسے کنارے کشی اختیار کر لینی ہے. یعنی مختلف جو حکمتیں ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کا مطلب ہوتا ہے پریکٹیکل وزڈم. تو پریکٹیکل وزڈم یہ ہے کہ جس موقع پر جس طرح کا تقاضا ہوگا اس موقع کا، اس کے مطابق آپ گفتگو کریں. ہو سکتا ہے کسی موقع پر آپ کو گفتگو جو ہے وہ زیادہ بلند آواز سے کرنی پڑے، ہو سکتا ہے کسی موقع پر آپ کو اپنی آواز دھیمی رکھنی پڑے، کسی موقع پر آپ کو بالکل خاموش ہو جانا پڑے. تو اپنے سارے معاملات جو ہیں وہ اس حکمت کے تحت کریں، لیکن خاص طور پر اہل کتاب کے ساتھ اس طرح نہیں کرنا. اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے اس کے کہ جو ان میں سے ظالم ہوئے. یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان میں سے کہ جو خود ایسی گفتگو کرتے ہیں جو ناروا گفتگو ہوتی ہے. ظَلَمُوا مِنْهُمْ کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے جو ناروا گفتگو کریں، ان سے آپ بھی سختی سے گفتگو کر سکتے ہیں. جو برے الفاظ سے یا برے لہجے میں بات کریں، آپ بھی ان سے برے لہجے میں بات کر سکتے ہیں. اور ان سے مراد وہ بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف جارحانہ حکمت عملی اختیار کی، مسلمانوں کے خلاف جنگ کھڑی کی، اور مسلمانوں کے خلاف وہ انہوں نے ہتھیار اٹھائے. جس طرح کا بھی ظلم ہوگا اس طرح کا ظلم کا جواب دیا جائے. لہذا ظلم ہو سخت گفتگو کے حوالے سے تو وہ ظالم چاہے اہل کتاب میں سے ہو، اس کا جواب اسی حوالے سے دیا جائے. اگر اس نے ہتھیار اٹھائے ہیں مسلمانوں کے خلاف، کوئی جارحانہ رویہ اختیار کیا ہے، تو جس طرح کا رویہ انہوں نے اختیار کیا ہے اسی طرح کا جواب دیا جائے گا. اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ کا یہ معنی. وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور یہ کہا کرو، ان سے یہ کہو کہ ہم اس پر بھی ایمان لائے جو تمہارے اوپر نازل ہوا، اور اس پر بھی ایمان لائے جو ہمارے اوپر نازل ہوا. اس پر بھی ایمان لائے جو ہمارے اوپر نازل ہوا، ہم اس پر بھی ایمان لائے جو تمہارے اوپر نازل ہوا. اللہ اکبر. وَإِلَٰهُنَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، ہمارا الہ بھی اور تمہارا الہ بھی ایک ہی ہے. لہذا وہ جو کہا تھا نا کہ تعالوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اہل کتاب کو کہا تھا کہ تم تو ہمارے اور ہمارے درمیان ایک قدر مشترک ہے، توحید. ہم اس ایک توحید، اس مرکزی نقطے پر تو اکٹھے ہو جائیں، مشترکہ نقطے پر. اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کریں گے، توحید پر تو اکٹھے ہو جاؤ. اللہ اکبر. تو یہ وہی بات ہے، لیکن یہ اس طرح ہے کہ جب آپ کسی اہل کتاب میں سے کسی سے، عیسائی سے، یہودی سے مکالمہ کر رہے ہوں، اس سے مخاصمہ ہو رہا ہو یا دلائل کا تبادلہ ہو رہا ہو، تو وہ اگر کوئی چیز پیش کرے، تورات کی پیش کرے، یا وہ کوئی انجیل میں سے کوئی اقتباس پیش کرے، بائبل میں سے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو تو پتہ نہیں ہے کہ وہ محرف ہے کہ نہیں محرف، تو آپ کیا کریں؟ یہ اصل میں ان کے ساتھ جو عملی مشکل آ سکتی تھی، یہ اس کا حل بتایا. اس کا بخاری شریف کے اندر اس کا حوالہ موجود ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی اور نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے کہ جو اہل کتاب ہیں نا، وہ یہ پڑھتے ہیں یقرؤون التورات، وہ پڑھتے ہیں تورات بالعبرانیہ، عبرانی میں وہ تورات پڑھتے ہیں. اب مسلمانوں کو تو سمجھ نہیں آتی تھی عبرانی کی. وَيُفَسِّرُونَ، پھر اس کی تفسیر کرتے ہیں بالعربیہ لِأَهْلِ الْإِسْلَام، اہل اسلام کے لیے اس کی عربی میں تفسیر کرتے ہیں. پڑھتے عبرانی میں اور عربی میں تفسیر کرتے ہیں. اور ظاہر ہے مسلمانوں کو تو نہیں پتا کہ ایک تو یہ کہ عبرانی کے اندر جو انہوں نے پڑھا ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ بھی نہیں پتا. اور پھر یہ بھی نہیں پتا کہ جب انہوں نے عربی میں ترجمہ کیا ہے تو صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے. تو اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم. اللہ اکبر. نہ تم نے ان کی بات کی تصدیق کرنی ہے، نہ ہی ان کی بات کی تکذیب کرنی. وقولوا، بلکہ یہ کہو آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم. یہ جو آیت اللہ کریم نے نازل فرمائی ہے کہ اہل کتاب سے مجادلہ کرتے وقت آپ یہ کہو کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل ہوا اور جو تمہارے اوپر نازل ہوا. نازل ہونے والی کتاب پر ہم ایمان لاتے ہیں، جو تم نے تحریف شدہ کتاب پیش کی ہے اس کے اوپر ہم ایمان نہیں لاتے. لہذا یہ مجادلے کا طریقہ بتایا.
وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ واحد، ہمارا الہ اور تمہارا الہ ایک ہے، اللہ اکبر، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے اوپر اس کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ یہ جو ظالم لوگوں سے کہا نا کہ ظالم لوگوں کے ساتھ چاہے وہ جہاد کا موقع آ جائے، وہ تمہارے خلاف جارحانہ رویہ رکھے ہوئے ہوں تو تم ان کے خلاف لڑو، تو اس موقع پر کہ جب اہل کتاب آپ کے خلاف ہتھیار اٹھا لیں، اس موقع پر لڑنا بھی جائز ہے۔ اس کی دلیل جو ہے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب۔ فرمایا یہ جو اہل کتاب میں سے ایسے لوگ ہیں جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نہ اس چیز کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے، اور نہ دین حق کو دین سمجھتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کے خلاف لڑو۔ من الذین اوتوا الکتاب، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو کتاب دی گئی۔ گویا اہل کتاب میں سے بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف اس طرح کا رویہ رکھیں، لہذا آپ بھی ان کے ساتھ اسی طرح کا رویہ رکھیں، ان کے خلاف لڑیں۔ حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ پھر ہاتھ سے آپ کے ساتھ آپ کو جزیہ دینے پر مجبور ہو جائیں، اور پھر وہ کم تری کے ساتھ اور ماتحت بن کے آپ کے ساتھ رہنا چاہیں تو پھر ٹھیک ہے، وگرنہ ان کو ان کے خلاف لڑنا پڑے گا۔ یہ اہل کتاب سے مجادلے کا ایک اللہ کریم نے یہاں پہ طریقہ بتایا ہے، کیونکہ صرف مشرکین مکہ نہیں تھے بلکہ اہل کتاب بھی تھے جن کے ساتھ مجادلہ ہو رہا تھا، اور آزمائشوں اور ابتلا کے اس دور میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان وہ ابتلا کا دور دیکھ رہے تھے تو ان میں ان کافروں کا بھی سامنا تھا، لہٰذا ان کے ساتھ مجادلے کا ایک الگ طریقہ بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔